بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ثانیہ اور نادیہ دو بہنیں تھیں، ایک جان دو کالب۔ ثانیہ کے 10 سال بعد جب نادیہ ہوئی تو اماں کو سخت دھچکا لگا۔ وہ بیٹے کی آس لگائے بیٹھی تھیں، اس لیے قدرتی طور پر انہیں مایوسی ہوئی، لیکن ثانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو نے بھی خوش دلی سے اللہ کی اس رحمت کا استقبال کیا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ غیروں کو بھی اس پر پیار آ جاتا۔ اماں جان کو پتہ بھی نہ چلا کس طرح وہ اپنی آپا کے ہاتھوں پل کر بڑی ہو گئی۔ ثانیہ کی تو نادیہ میں جان تھی۔ قدرتی طور پر وہ اپنی ماں سے زیادہ بہن سے اٹیچ تھی۔ ثانیہ ویسے تو بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اپنے اخلاق سے سبھی کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے رشتے بھی بہت آتے، مگر اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے لوگ اسے دھتکار دیتے تھے۔ جبکہ نادیہ سیکنڈ ایئر میں تھی کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ پھر خدا کی کرنی ثانیہ کی ایک خالہ نے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ ان کے تینوں بیٹے بڑے ہی خشک مزاج تھے، جبکہ ثانیہ دل لگائے رکھنے والی لڑکی تھی، خوش اخلاق اور باتونیں۔ ایک دن ثانیہ نے اپنے امی ابو کی باتیں سنی۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھیں، فاریہ میری بہن ہے تو چھوٹی، مگر بڑی ہی مغرور ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس نے اولاد کو غلام بنا لیا ہے۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے چوں تک نہیں کرتے، جبکہ میری بچی تو بہت معصوم ہے۔ فاریہ ساس بن کر ان کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے گی۔ مگر ابا کہہ رہے تھے کہ آپ بلا وجہ ڈر رہی ہیں، بہت ہی اچھا رشتہ ہے، اور پھر یہ لوگ بھی تو ہمارے رشتہ دار ہیں۔ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اسی لیے اماں جان بے بس ہو گئی۔ یوں بھی بقول ان کے بیٹی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ نے بھی ایک طرح سے ان کی دہلیز پکڑ لی تھی۔ اس طرح ان کی کوششیں رنگ لائیں اور وہ اسے بھیا کر اپنے گھر لے گئیں۔ یہ گھر کی پہلی شادی تھی۔ اماں جان نے سارے ارمان پورے کیے۔ جہیز کے نام پر ایک خطیر رقم کا چیک داماد کو دیا تھا۔ ثانیہ کی گھر سے رخصتی تو کیا ہوئی، نادیہ کا گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ ثانیہ کے گھر جائے، اس سے باتیں کرے، مگر اس کی ماں ہمیشہ اسے روک دیتی۔ ادھر جب اس کی بڑی بہن ثانیہ کچھ دنوں کے بعد گھر آئی تو وہ بالکل خوش نہیں لگی۔ داماد کو تو سسرال کا پورا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، مگر ان کی تیوریوں کے بل کم نہیں ہوئے تھے۔ پورا وقت گردن اس طرح اکڑائے رکھتے جیسے کہ اس میں کلف لگا ہو۔ نازیہ ان کی اکلوتی سالی تھی، مگر اس سے بھی مشکل سے بات کرتے جیسے کوئی احسان کر رہے ہوں۔ ثانیہ نے اماں جان کے سامنے خوش رہنے کا خوب ناٹک کیا۔ ادھر نادیہ کی چھٹیوں میں ابو نے اسے بہن کے پاس دوبارہ اس کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ ابو بھی اس کی طرف سے پریشان تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ اکثر اسے یاد کرتے رہتے۔ نادیہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کو اپنے جانے کی خوشخبری سنائے گی، مگر ثانیہ کے گھر جا کر وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ یہ اس کی آپا تو نہیں تھیں، پژمردہ، کمزور اور سہمی ہوئی۔ چند ہی دنوں میں نادیہ نے محسوس کیا کہ خالہ جان سے لے کر دولہا میاں اور دونوں دیوروں کا رویہ ان سے حاکمانہ تھا۔ وہ تو اپنے گھر آئی نادیہ کا بھی لحاظ نہ کرتے، جب دل چاہتا ثانیہ کو سنا دیتے۔ وہ سارا دن بیل کی طرح جتی رہتی۔ یہ حالات دیکھ کر نادیہ کا دل چاہا کہ اپنی بہن کو لے کر فوراً اپنے گھر چلی جائے، مگر اس کی کہاں چلتی تھی۔ نادیہ نے اپنی بہن کو بھی بہت سمجھایا کہ اگر وہ خوش نہیں ہے تو دوبارہ میکے چلی آئے، مگر ثانیہ نے اسے اپنی جان کی قسم دے کر خاموش کروا دیا۔ ثانیہ کو اپنے باپ کی بہت فکر تھی، جو کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ نادیہ اپنی آپا کے گھر سے واپس آ کر بہت بے چین تھی، مگر ماں کو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ البتہ ماں کو اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا۔
اٹھتے بیٹھتے اس کی ماں اپنی بیٹی کی خوشحالی کی دعا کرتی۔ ایک دن اچانک ہی اس کے سسرال والوں نے فون کر کے بتایا کہ ثانیہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ان کے انتظار میں ثانیہ کا جنازہ تیار رکھا تھا۔ کسی کو ہوش نہیں تھا، مگر اڑوس پڑوس کے لوگوں کی سرگوشیوں نے بتا دیا کہ ثانیہ کی موت میں کوئی نہ کوئی پراسراریت ضرور ہے۔ بتایا گیا کہ ثانیہ امید سے تھی، 2 دن سے درد میں تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے یہ کہہ کر چورن چٹکی دے دی کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ شوہر نامدار کی آنکھیں اور کان تو اماں کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے۔ ثانیہ کی حالت بہت بگڑی تو اسے ہسپتال لے جایا گیا، مگر اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بچہ بھی مر گیا تھا۔ زہر پھیلنے سے ثانیہ کی موت واقع ہو چکی تھی، اور پھر وہ ہو گیا جس کا نادیہ نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسی غم میں اس کے پیارے والد کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ تو بچ گئے، مگر ان کی خواہش کے احترام میں نادیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے لیے راضی ہونا پڑا، مگر اس کے عزائم کیا تھے یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ نادیہ کی ساس اور شادی شدہ نند اس کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی تھیں۔ نادیہ کا منہ سیدھا نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا وہ جنت سے نکل کر دوزخ میں آ گئی ہو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کی بجائے غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی، تیوریوں پر بل تھے۔ شوہر سے اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں تھا۔ سجے سجائے کمرے، پھولوں سے مہکتے کمرے میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ واجد تو اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ اس نے اسے تقریب میں دیکھا تو پسند کیا تھا، وہ اس کی اولین چاہت تھی۔ واجد نے بڑی حیرانگی سے اس سے پوچھا، اگر آپ کو میں پسند نہیں تھا تو اپنے والدین کو منع کیوں نہیں کیا؟ بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ آپ تو جانتے ہیں لڑکیاں اس معاملے میں کتنی مجبور ہوتی ہیں۔ نادیہ نے روکھے پن سے جواب دیا، کیا آپ کسی اور کو پسند کرتی تھیں؟ واجد کو رنج بھی تھا اور غصہ بھی، مگر وہ صبر و تحمل سے پوچھ بیٹھا۔ اس نے تو جیسے کسی بارود کو تیلی لگا دی ہو۔ نادیہ کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے آج تک کسی مرد کو منہ نہیں لگایا، پسند کرنا تو دور کی بات ہے۔ میرا بس چلے تو میں اس دنیا کو مردوں سے ہی خالی کر دوں۔ نادیہ کے لہجے میں نفرت تھی۔ پتہ نہیں مردوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کا شوہر پوچھتا ہی رہ گیا، مگر نادیہ کے تیور نہ بدلے، اس کی بے رخی میں کمی نہ آئی۔ وہ حیرت سے اپنے شوہر کی باتیں سنتی، جو اسے سمجھاتا کہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے۔ پسلی تو دل کی ڈھال ہوتی ہے، عورت اسی وجہ سے مرد کا سکون ہوتی ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہوتی۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میں تو تمہاری قدر کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر تمہاری عزت کرتا ہوں۔ نادیہ تو اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر اسے آنکھیں پھاڑے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے نہایت ہی افسردگی سے نادیہ کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی میں صرف آپ کو اس لیے پہنا رہا ہوں کہ صبح جب آپ کو منہ دکھائی کے بارے میں لوگ پوچھیں تو آپ کو بہانہ نہ بنانا پڑے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گیا، یہ دیکھے بنا کہ نادیہ اسے آنکھیں پھاڑے تک رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اس مسئلے سے اپنی ماں، بہن اور بہنوئی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، جبکہ نادیہ کی دلداری اور آسائش میں کوئی کمی نہ اٹھا رکھی۔ نادیہ کا اداس چہرہ اور اکھڑا اکھڑا رویہ اکثر اس کی ماں کو بھی پریشان کر دیتا، مگر ان کی محبت میں کوئی فرق نہ آیا۔ دوسری طرف نادیہ منتظر تھی کہ کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ جب اس کا شوہر صبح آفس جاتا تو وہ سوئی رہتی اور پھر 10 بجے تک اٹھ کر تیار ہوتی، کھانے کی میز پر آ جاتی۔ ساس صاحبہ اس کی بلائیں لیتی ہوئی خاطر مدارت میں لگ جاتی، جو کہ نادیہ کو سراسر بناوٹ لگتی تھی۔ اس کا تو ارادہ یہی تھا کہ وہ میکے سے واپس نہیں آئے گی، سو وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے چلی گئی، مگر اپنے ماں باپ کو اپنی خوشی میں خوش دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مزید 1 بھی دن میکے میں رکے۔ ادھر اس کے انتظار کے باوجود بھی اس کے سسرالیوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔
ساس اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی، جبکہ شوہر نے تو اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا رکھا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے سسرال والے آخر اس کے اتنے ناز نخرے کیوں اٹھاتے ہیں۔ شادی کے دن بڑے پیار سے اس کی ساس نے کہا تھا، بیٹا میں تو تمہاری ماں جیسی ہوں، تم مجھے آنٹی نہیں ماں کہو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جبکہ نادیہ دل میں لاکھوں وسوسے لیے یہی سوچتی رہ گئی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے سسرال والے جو اس کی بہن کی اس قدر بے قدری کرتے تھے اس کے احترام میں بچھے جا رہے ہیں، جبکہ انہیں بچے کی فکر بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی بچے کا پوچھتا تو ساس خود ہی کہہ دیتی، بھائی بچے کی کیا فکر ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا، بلا وجہ ہم ٹینشن کیوں لیں، یہ تو سب قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ساس کی باتیں نادیہ کے دل پر برچھی کی طرح لگتیں۔ وہ واپس پلٹ کر کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ بہن کا بدلہ وہ کس سے لے رہی تھی؟ ان لوگوں سے جو بہت اچھے ہیں اور اس کے انتقام اور ارادوں سے لا علم تھے۔ اسی لمحے اس کے شوہر کی آمد ہو گئی۔ وہ اسے روتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا نادیہ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مگر نادیہ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا، بس رونے میں شدت آ گئی۔ اچھا بھائی، رونا بند کر دو اور خوش ہو جاؤ۔ میں کل آفس کے کام سے لاہور جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، تیاری کر لو۔ نادیہ کا دل چاہا انکار کر دے، مگر ماں باپ سے ملنے کی خوشی میں اس نے اٹھ کر تیاری پکڑ لی۔ صبح گھر سے نکلتے وقت ساس نے دعائیں پڑھ کر پھونکیں اور پھر گلے لگاتے ہوئے بولی تھیں، بیٹا زیادہ دن مت لگانا، میں تمہارے بنا اداس ہو جاؤں گی۔ گھر کی رونق تمہارے دم سے ہے، میں گن گن کر گھڑیاں گزاروں گی۔ جانے کیوں ان کے گلے لگ کر نادیہ کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اچھا بھائی، یہ ڈرامے بازی بند کریں، ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ اس نے تو مذاقاً کہا تھا، مگر اس کا جملہ تیر کی طرح نادیہ کے دل پر لگا تھا۔ ایئرپورٹ کا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سفر میں گمسم تھے۔ امی جان اور ابو جان ان کی اچانک آمد سے بہت خوش ہوئے، جبکہ نادیہ آج بھی بہت بے قرار تھی۔ جانے کیوں اسے اپنے دل کی دنیا اجڑتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا رکنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اماں ابا کو کیا کہتی۔ رات کو کھانے کے بعد رخصت ہونے سے پہلے اس کا شوہر کمرے میں آیا تو سنجیدگی سے گویا ہوا، دیکھیے میں آپ کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی، اب آپ کی مرضی، جو چاہیں فیصلہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ لفافہ، اس نے براؤن کلر کا لفافہ آگے بڑھایا۔ نادیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر نکل گیا، کیونکہ ایئرپورٹ جانے کے لیے کیب آ چکی تھی۔ نادیہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، قدموں میں لغزش تھی، اس میں لفافہ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ کیا لفافے میں نوشائے تقدیر ہوگا؟ کیا میری خطاؤں اور گناہوں کی سزا آج مجھے مل کر رہے گی؟ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، اپنی جنت کو دوزخ خود بنایا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھ میں لفافہ کھولنے کی نہ ہمت ہے نہ حوصلہ۔ یا رب العالمین، اس لفافے میں کچھ نہ ہو جس کے خوف سے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح روئی، پھر ہمت کر کے لفافہ کھولا۔ اس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھٹ گئیں، پھر خوشی سے بھیگ گئیں۔ اس لفافے میں 5 لاکھ کا چیک تھا، ساتھ ہی اس کے شوہر کا خط بھی تھا۔ نادیہ، میں تمہیں کس لقب سے پکاروں؟ کیونکہ تم نے اس رشتے کو قبول ہی نہیں کیا۔ میں تمہیں یہاں اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کرو۔ تم جو چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، اسی لیے میں ہر طرح کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ وہ چیک ہے جو انکل نے میرے نام پر دیا ہے۔ تم تو جانتی ہو میں جہیز لینے کے سخت خلاف ہوں، مگر اس وقت احتراماً انکار نہیں کر سکا۔ میرے پاس رکھا تھا، تم اسے انکل کو واپس کر دینا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی
کہ میرے گھر میں کوئی تمہاری دل آزاری نہ کرے، لیکن نادانستہ اگر میں تمہاری تکلیف کا باعث بنا ہوں تو تم فیصلہ کرنے میں آزاد ہو۔ خدا حافظ۔ وہ دوڑ کر کمرے سے نکلی مگر وہ جا چکا تھا۔ اتنی دیر ہو چکی تھی کہ فلائٹ بھی نکل چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یاد آیا کہ اماں جان نے کتنا سمجھایا تھا، بیٹا تمہارا شوہر ایک اچھا انسان ہے، تمہاری ساس ایک لاجواب عورت ہے، مگر اپنی بہن کے انتقام نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ امی جان جب واش روم سے نکل کر آئیں تو اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر رو دی اور وہ سب کہہ دیا جو وہ آج تک چھپاتی آ رہی تھی۔ بیٹا شادی کو کامیاب بنانے کے لیے نیتوں کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اول دن سے ہی تمہاری نیت میں فتور تھا، تمہیں انسانوں کی پہچان نہیں رہی، تمہیں اپنی انتقام کی آگ نے اندھا کر دیا تھا۔ اور انتقام بھی تم کس سے لے رہی تھیں بیٹا؟ خود سے۔ بے شک تمہاری بہن کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس کے سسرال نے ظلم کیا، بے شک دنیا میں ثانیہ پر ظلم کرنے والوں کو قانونی سزا نہیں ملی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ صبر کی ضرورت ہوتی ہے بیٹا۔ تم جانتی ہو ثانیہ کی ساس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فالج کی مریضہ بن کر بستر پر پڑی ہے، کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا تک نہیں، مکھیاں بھنبھناتی رہتی ہیں۔ تمہیں تو اپنی ساس میں بھی ثانیہ کی ساس ہی نظر آتی تھی نا، اپنے شوہر کے روپ میں واجد نظر آتا تھا، مگر بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ہر شخص مختلف ہے۔ تم نے برے لوگوں کی برے تجربات کی سزا اچھے لوگوں کو دی۔ خدا سے توبہ کرو کہ وہ تم پر وہ وقت نہ لائے کہ تمہاری پشیمانی بھی کچھ نہ کر سکے۔ بیٹا تم صبح کی فلائٹ سے ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، ساس سے کچھ مت کہنا، بس تمہارا رویہ ثابت کر دے گا کہ تم ایک اچھی بہو ہو، مگر اپنے شوہر سے معافی ضرور مانگ لینا، اپنا ذہن کھول دو اور اسے بتا دو کہ تم ایک اچھی فرما بردار اور محبت کرنے والی بیوی ہو۔ مجھے لگتا ہے وہ اعلیٰ ظرف انسان تمہیں معاف کر دے گا۔ اماں جان کے الفاظ اس کے ذہن اور دل کو سیراب کر رہے تھے۔ اپنے سسرال جانے کے بعد نادیہ نے اپنے خلوص نیت، خدمت اور محبت سے سبھی کا دل جیت لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ساس کو بھی یہ باور کرا دیا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔